بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تبارک تعالی اس بات کو تو نہیں بخشتا اور نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کمتر ہر گناہ جسے وہ چاہے گا وہ معاف کر دے گا، وہ بخش دے گا، لیکن شرک نہیں معاف ہوگی۔ شرک وہ بدترین جرم ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے انسان کا کوئی بھی عمل اللہ پاک کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ شرک کس کو کہا جاتا ہے؟ جو رتبہ اور مقام اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے، وہ رتبہ اور مقام کسی اور کو دینا یہ شرک کہلاتا ہے۔ لہٰذا آدمی اپنی پیشانی کو صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکائے، انسان اپنی ساری کی ساری عزتوں کو اللہ کے لیے قربان کر دے، اپنے آپ کو جھکا دے، یہ مقام صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے۔ جب کوئی شخص یہ مقام کسی اور کو دیتا ہے اور غیر کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے محبت کا وہ اعلیٰ درجہ کہ جس کے لیے انسان اپنا سب کچھ لٹا دے، تن من دھن جان مال عزت سب کچھ قربان کر دے، وہ مقام صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے کہ اللہ کی محبت میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ محبت کسی اور کو دیتا ہے تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے جو خوف اور ڈر اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے، اگر اس ڈر اور خوف میں کسی اور کو ساتھ لے آتا ہے تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے جیسا اللہ پاک کا علم ہے، جیسے اللہ کی قدرت ہے، جیسے اللہ کا ارادہ ہے، یہ اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کا ارادہ کسی اور کے لیے ثابت کرتا ہے تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ یعنی فلاں کو بھی اتنا علم حاصل ہے، وہ بھی غائب کی باتوں کو جانتا ہے، اگلی پچھلی چیزوں کو جانتا ہے، وہ بھی اتنی قدرت رکھتا ہے، جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ یہ اقتدار صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے، یہ قدرت صرف اللہ کو حاصل ہے۔ اس کی نسبت جب آدمی کسی اور کی طرف کرتا ہے تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک نیک عمل جب انسان کرتا ہے، نماز ہے، صدقہ ایک عمل ہے، وہ صدقہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، نذر و نیاز صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن ایک آدمی صدقہ اس لیے دیتا ہے کہ اس صدقے کو میں دے رہا ہوں تاکہ فلاں خوش ہو جائے، فلاں کی خوشنودی مقصود ہے۔ اور جب آدمی کوئی نیک عمل کر رہا ہے، اس موقع پر اگر کسی نے نیک عمل کرتا ہوا دیکھ لیا اور دل میں یہ جذبات پیدا ہونے لگ گئے کہ ہاں اب عمل کو اچھا کر کے میں کروں تاکہ فلاں آدمی کہے کہ یہ اچھا عمل کرنے والا ہے، تو اس نے گویا کہ اس عمل میں جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا غیر کو ساتھ شریک ٹھہرا دیا، تو یہ شرک ہے۔ ان تمام کے تمام شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ خواہشات کی پیروی کرنا شرک ہے، اپنے نفس کے لیے، خواہش کے لیے سب کچھ قربان کر دے، یہ اللہ کا مقام تھا، یہ اللہ کے غیر کو اس نے دیا، یہ شرک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں سے ایک حدیث مبارک ہے، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، فرمایا کہ تم لوگ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے اس وقت تک جب تک تم صاحب ایمان نہ ہو جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور فرمایا تم صاحب ایمان اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسے کام نہ بتا دوں، ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جب تم وہ کر لو گے تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلایا کرو۔ گویا کہ سلام وہ بنیادی کلمہ ہے کہ جس سے انسان دوسرے کو یہ بتا رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کا معنی یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت مجھ سے محفوظ ہے، میں آپ کو سلامتی کا پیغام دے رہا ہوں، میری جانب سے آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے مال کو، آپ کی عزت کو، آپ کی جان کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ وہ عظیم الشان کلمہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کا ملاقاتی کلمہ تھا، یہاں تک کہ اہل جنت کا بھی ملاقاتی کلمہ یہی ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کی جب زیارت کریں گے اہل ایمان تو اس وقت بھی اللہ کی جانب سے یہی سلامتی کا کلمہ ہی آئے گا، اور یہی سلام کا کلمہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ہوگا۔
تو یہاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے لیے گویا کہ شرط آپس میں محبت، اور آپس میں محبت کے لیے سلام کا پھیلانا، سلام کا عام کرنا، یہ شرط ہے۔ ہر آدمی دوسرے کو سلام کرے، اور جاننے والوں کو بھی انجانوں کو بھی، البتہ غیر مسلم اقوام کو سلام کرنے سے آپ نے منع فرمایا۔ آپ سلام میں پہل نہ کریں، اگر وہ سلام کر دیں تو وعلیکم کہہ دیں، بس اس سے آگے نہیں کہنا، وعلیکم السلام نہیں کہنا، اس لیے کہ سلام کا کلمہ، سلام اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام کی وہاں توہین اور تذلیل ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی اپنی قضاء حاجت میں ہے، سلام نہیں کرنا، کھانے میں مشغول ہے تو اس موقع پر سلام نہیں کرنا تاکہ سلام کی اہانت اور توہین نہ لازم آئے۔ کوئی آدمی کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہے، اس وقت اس کو سلام نہیں کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں سلام کے متعلق ذہن نشین کرنے کی ہیں۔ اور مسنون دعا، جسم میں تکلیف ہو تو یہ پڑھے، اپنے جسم میں تکلیف زدہ حصہ پر ہاتھ رکھیے اور بسم اللہ پڑھیے، 3 بار بسم اللہ پڑھیے، اور 7 مرتبہ یہ پڑھیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ بہت خوبصورت اور بہت پیاری دعا ہے کہ جب بھی کہیں تکلیف اور درد ہو تو اس دعا کو عمل میں لایا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شق، اسلامی تاریخ کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ آپ علیہ السلام کا شق صدر کا واقعہ کب اور کتنی مرتبہ ہوا۔ شق کہتے ہیں پھاڑنے کو، صدر کہتے ہیں سینے کو، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ مبارک، قلب مبارک، سینہ مبارک کتنی مرتبہ چاک کیا گیا، پھاڑا گیا۔ جواب یہ ہے کہ شق صدر کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ سب سے پہلے بچپن کے زمانے میں جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے حضرت صلی اللہ تعالی وسلم، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اور تقریباً 4 سال کی عمر تھی آپ علیہ السلام کی، اور اس وقت یہ شق اس لیے کیا گیا تھا، جو 2 فرشتے آئے، انہوں نے آپ کے سینے کو جو ہے وہ چیرا اور اندر سے دل نکالا، اور دل نکال کر دھویا۔ گویا کہ اس دل کے اندر گناہوں کے جو اثرات ہوتے ہیں، ان تمام کے تمام اثرات کو ختم کر دیا، پاک اور صاف کر کے پھر دل کو اپنی جگہ پر رکھا اور سینے کو اسی طرح سے دوبارہ سے سی دیا۔ دوسرا شق رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس وقت ہوا جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 10 سال کو پہنچی تھی۔ اب 10 سال میں یہ شق اس لیے ہوا تھا کہ 10 سال میں جو لہو اور لعب کے مادے انسان کے اندر ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام مادوں کو نکال دیا گیا۔ اللہ سے غفلت اور دوری کے جو مادے ہوتے ہیں، چونکہ لہو اور لعب اللہ سے دور کرتے ہیں، تو وہ سارے مادے نکال دیے گئے۔ اور تیسری مرتبہ شق اس وقت ہوا تھا، آپ علیہ السلام کے سینے کو چاک کیا اور اندر سے قلب مبارک کے اندر انوارات کو بھرا، بعثت کے وقت جب آپ کو نبوت ملنے لگی، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور وہ کہ چونکہ اب آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے لگی ہے اور وحی آنے لگی ہے، تو تاکہ وحی کے انوارات کو آپ برداشت کر سکیں، اور فرشتے سے جو باتیں فرشتہ کہے گا ان باتوں کو آپ سن سکیں، اور تحمل آپ ان تمام باتوں کا کر سکیں، چونکہ نورانی مخلوق ہے ملائکہ، اور پھر وحی کا ایک اپنا بوجھ ہے، تو ان تمام چیزوں کو برداشت پیدا کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح سے قلب مبارک کو تیسری مرتبہ شق کر کے انوارات اس میں منتقل کیے گئے۔ اور چوتھی مرتبہ شق اس وقت ہوا جب آپ علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے تھے، اور یہ شق اس لیے ہوا تھا کہ اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے ہٹ کر اوپر کے ایک جہان میں آپ جا رہے، اور وہاں ملائکہ سے ملاقاتیں، انبیاء سے ملاقاتیں، جنت کا اور جہنم کا منظر یہ سارا دیکھنا، اور براہ راست اللہ پاک سے ہم کلام ہونا، تو اس دل کے اندر، قلب مبارک کے اندر ان صلاحیتوں کا بھرنا کہ جن صلاحیتوں کے ذریعے سے ملائے اعلیٰ سے آپ علیہ السلام گفتگو فرما سکیں۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سنترا کو استعمال کرو، کیونکہ یہ دل کو مضبوط کرتا ہے، یعنی مالٹا جس کو ہم کہتے ہیں، اور موسمی، کنو، اس طرح کی یہ پھل ہیں، ان کو آپ علیہ السلام نے استعمال کرنے کا حکم دیا۔ محدثین تحریر فرماتے ہیں کہ اس کا جوس پیٹ کی گندگی، قے اور متلی کو ختم کرتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے۔ یہ جب ہے کہ جب یہ تازے پھل ہوں اور موسمی پھل ہوں اور اسٹور زدہ نہ ہوں، بلکہ موسمی اور تازے پھل ہوں، تو ان پھلوں کے اندر یہ یقیناً اثر ہے، اللہ کے نبی نے بھی بتایا ہے، اور اللہ پاک نے یہ نعمتیں اسی لیے پیدا فرمائی ہے کہ انسان ان سے فائدہ حاصل کرے۔ مسائل غسل کے بقیہ مسائل،
جنابت کی حالت میں کھانا پینا دوسرے ایسے تصرفات جن میں طہارت شرط نہیں وہ جائز ہے، مگر کھانے پینے سے پہلے استنجا اور وضو کر لینا اچھا ہے۔ نمبر 12، جنابت کی حالت میں کھانے پینے کی اجازت ہے، البتہ بغیر کلی کیے پانی پینا مکروہ تنزیہی ہے، اور اس میں صرف پہلا گھونٹ مکروہ ہے، کیونکہ یہ پانی کی جنابت کو یہ منہ کی جنابت کو زائل کرنے میں استعمال ہوا، اس کے بعد پھر جائز ہے، لیکن بہرحال کلی کر لی جائے۔ اس طرح دھونے سے قبل کچھ کھانا پینا بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ نمبر 13، غسل میں اتنی تاخیر کرنا کہ نماز فوت ہو جائے، یہ سخت گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ اور نمبر 14، غسل اور وضو سنت کے مطابق کریں، یعنی 3 بار ہر عضو پر پانی بہا لیں، اور پھر اس کے بعد شک کرنا غلط ہے، خواہ کتنے ہی وسوسے آئیں۔ یہاں کبھی کبھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ نہیں یہ عضو نہیں دھویا، یہ صحیح نہیں دھلا، ان وسوسوں کا اعتبار آدمی نہ کرے۔ ناپاکی کی حالت میں ناخن اور بال کاٹنا مکروہ ہے، لیکن اگر ناخن یا بال دھونے کے بعد کاٹے تو پھر مکروہ بھی نہیں ہے، یہ اس لیے کہ آپ کے جسم سے وہ ناپاک زمین پر گریں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے ناپاک رہیں گے۔ نمبر 16، غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے، دوبارہ سے الگ سے اب وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ وضو سے پہلے غسل کرنا وہ اجر کی بات ہے، ثواب کی بات ہے۔